میرا نام عبدالباقی ہے. جی جی. تو جامعہ بنوری ٹاؤن سے 94 95 96 میں وہاں سے پڑھا تھا میں نے. اچھا جی. اور پھر جامعہ دارالعلوم کراچی مفتی عثمانی صاحب کے پاس وہاں 4 سال ان کے ساتھ رہا ہوں. وفاقی اردو یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیہ تاریخ اسلام ہسٹری, اور ابھی کراچی یونیورسٹی سے میں اسی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میرا اپنا بھی ایک ادارہ ہے جو مدرسہ وغیرہ ہے. دانش نے آپ کے بارے میں بتایا تو مجھے بڑا اشتیاق ہوا کہ میں قرآن پڑھنے والے اور قرآن سے شغف رکھنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, اور ان سے ملنا جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. میں نے آپ کا وہ ایک لیکچر سنا تھا اس پہ یوٹیوب پہ, جس میں آپ نے قرآن حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں. قرآن حدیث کے بارے میں جی. یہ نہیں, اس میں ہوگی. تو اب ماشاء اللہ آپ کب سے پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں؟ ہاں میں تو مجھے تقریباً 30 سال ہو گئے, مگر میں نے کہیں کسی بھی ادارے سے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں میرے جو آبا و اجداد جو ہیں میرے, وہ مطلب دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے تھے, اور ہمارا خاندان جو ہے وہ پیروں کی طرف مل جاتا ہے جا کے, اور ننیال جو ہے وہ بریلوی خیرات سے, دیوبندی فادر سائڈ اور بریلوی مدر سائڈ, اور جو خاندان ہے وہ پیری مریدی کا چکر ہے. اچھا اچھا. ذاتی طور پہ میں جو میری یوں سمجھ لیں آپ بچپن میں قرآن پڑھنا یا انہیں عربی پڑھانا والا جو مولوی صاحب ہو, ہماری اگر آپ الفلم کا نام سنا بس یہاں میرے بارے میں آپ سب معلوم کر سکتے ہیں. اچھا اچھا. قاری ضیاء الحق صاحب, ان کے والد صاحب قاری عبدالحق صاحب کا میں شاگرد ہوں. اچھا اچھا. قاری عبدالحق صاحب. تو ضیاء الحق مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہیں, اور ہمارے ساتھ وہاں کے امام جو ہے نا طاہر صاحب کے ساتھ میں نے حج کیا تھا. اچھا اچھا اچھا. تو جس 2005 کی بات ہے, تو وہاں پر لوگ آئے ہوئے تھے, تو ان کو پتہ چلا کہ میں بھی آیا ہوں, تو کہنے لگے کہ وہاں پتہ چلا, کہنے لگے شیخ صاحب آئے, کسی سے نے بتایا, میں ملا ان سے, تو کہنے لگے میں تو آپ کے قادری نہیں سمجھتا ہوں. میں نے کہا عجیب آدمی ہے آپ, اتنے بڑے مسجد میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں, کسی نے اگر آپ کو کہا آپ نے وضاحت کی, تحقیق کی, ایسی بس آپ نے مجھ پہ شک کر لی. یہ حج کی بات کر رہا ہوں میں. خیر ان سے میری بات چیت ہوئی, کافی ڈسکشن, تو کہنے لگے اگر کس نے آپ کے بارے میں ایسی باتیں بول دی. تو پھر انہوں نے مجھ سے ایک جملہ کہا کہ آپ مجھ سے کراچی میں ملیں, کیونکہ کہنے لگے ایسے لوگ ضائع ہو جاتے ہیں. کیونکہ جب تک آپ جو ایک مین اسٹریم ہے, جیسے دیوبند ہے, جو بھی اسٹریم ہے, ان کے ساتھ آپ کے ایسا اگر جوڑ مل جائے گا تو لوگ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو جاتی ہے. ورنہ کہنے لگے ایسے آپ جیسے لوگ ضائع ہو جاتے ہیں. مطلب اتنی ساری محنت کی آپ نے, اور اس پر بہت ان سے میرے ڈسکشن ہے. تو وہاں کے جو ہمارے جو انتظامیہ صاحب تھے, انہوں نے منع کر دیا کہ دیکھیں طاہر صاحب, شیخ صاحب اور آپ کی گفتگو جو درمیان ہو رہی ہے کمرے میں ہوتی تھی پرسنل, یہ یہاں پر لوگوں کو بہت 1500-2000 کا کراؤڈ تھا. تو یہ 2005 کی بات ہے. عوام کے سر پہ سے گزر جاتی, جی عوام کے سر پہ سے گزر جاتی ہوگی. نہیں, وہ چاہ نہیں رہے تھے کہ یہ گفتگو جو ہے یہ عام پبلک. آپ نے جو قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو کسی مفسر یا کسی مترجم کے قرآن کو؟ نہیں, ترجمہ تو میں نے عبداللہ یوسف علی, یہ ایک ہے کیا نام ہے ان کا اردو میں, ابو منصور ہے, مولانا مودودی صاحب ہیں, اشرف, ترجمے میں نے سارے جمع کر لیے تھے. مگر مین جو میں نے پڑھا وہ ایک انگریزی عبداللہ یوسف علی کو سامنے رکھا. لیکن یعنی ایک کسی بھی آیت کا جو روح ہے, یہ کنسپٹ ہے, وہ بغیر میں عربی کو چیک کیے بناتا نہیں تھا. حالانکہ ایز اے لینگویج آئی کی ناٹ اسپیک عربک لینگویج. اچھا. لیکن آپ جب مجھ سے الفاظ کے معنوں پہ بات کریں تو میں تھوڑا بہت جانتا ہوں. آپ نے کبھی شاہ صاحب یہ چیک کیا ہے کہ جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں جی کسی بھی لفظ کا, جی جی جی, تو وہ اس زبان کی ڈکشنری یا اس زبان ہاں, کے لغت والے جو اس کا کر رہے ہیں, تو کیا آپ کا میچ کر رہا ہے؟ میں میچ ہی کر کے بتا رہا ہوں, اردو کا نہیں. کہ اسی میں اردو کا نہیں, میں بتایا, میں آپ کو اپنا بتایا تھا. انگریزی میں, کیونکہ انگریزی بڑی زبان ہے, آپ میرا پوائنٹ سمجھے. انگریزی جو ہے نا, زبانیں بھی چھوٹی بڑی ہوتی ہیں, لائک میرے حساب سے وسیع کی بات پوائنٹ ہے. تو میں نے جس ترجمے, جس لفظ کا جو بھی ترجمہ اگر میں نے کیا ہوا ہے, وہ انگلش ٹو عربک, عربک ٹو انگلش میں ویریفائی ہو جائے گا. یہ بوتھ وائز, انگلش ٹو عربک اینڈ عربک ٹو انگلش. صحیح. اب کیا کرتا ہوں میں, اس
جو اس کا سو کالڈ جو اسپرٹ ہے اس ورڈ کی صحیح. وہ میں پل کر کے اس کو اردو کا ٹرانسلیٹ کر دیتا ہوں، تو وہ شاید آپ کو نہیں ملے گا اردو عربک لینگویج کے اندر، عربک اردو لینگویج میں. اچھا، وہ آپ کو نہیں ملے گا وہ ورڈ. میں یوٹیوب پہ جب آپ کو سنا تو آپ نے وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَفِيهَا وَكَيْفَ وَعِندَهُمُ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ التَّوْرَاةُ فِيهَا فِيهَا حُكْمُ حُكْمُ اللَّهِ. اللَّهِ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ حَكَّمَ يُحَكِّمُ تحکیماً کا معنی ہوتا ہے کسی کو جج بنانا، حاکم بنانا. نہیں، پھر جج بنانا. انگلش میں بول رہے ہیں جج، اردو میں کیا ہوگا؟ جی انگلش میں جج کہیں گے نا. جج، منصف، ہم دونوں کے بیچ میں آپ کو منصف بنانا ہے. اچھا، یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ میں 3 اردو کی جو ہے وہ ترجمے لے کر آیا ہوں، 2 انگریزی کے ترجمے لے کر آیا ہوں. جی جی. تو نہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے اگر آپ اس کے میں نے منصف کر کے کیا اس میں سینس آپ نے اس میں اس کا جو ترجمہ کیا وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، آپ نے اس کا ترجمہ کیا کہ کیسے آپ پر حکومت کر سکتے ہیں. ہاں آپ نے اس کا ترجمہ جو جی جی صحیح یہ جو درس ہے اس میں آپ نے اس کا ترجمہ ایسا کیا. لیکن اب میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سارے جو ترجمے ہیں اور اس سے پہلے جو حکم یا تحکیم کا جو معنی ہے وہ بمعنی منصف بنانے کی آتا ہے قرآن میں، جہاں بھی اس کا ذکر ہوتا ہے. تو اب اس ترجمے کو جو آپ منصف اور انصاف کے اور منصف کو کیسے سمجھیں گے آپ؟ قرآن میں تو قسط بھی آتا ہے نا. ابھی نہیں ایک سیکنڈ میری بات سنیں آپ. انصاف عربی لفظ ہے، آپ منصف جو ورڈ استعمال کر رہے ہیں یہ عربی میں بھی آیا نا یا اردو کا لفظ؟ نہیں، انصاف کا لفظ تو اردو کا ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. نفس آدھا، نصف وہ تو آدھا ہے، وہ یہ اردو کی بات. یہ اردو نصف آدھا جو ہے وہ قرآن کا لفظ ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہ پھر وہاں جا کے آپ نصف کریں گے. نصف کا لفظ جو ہے آدھے کے معنی میں یہ ہے عربی کا معنی، عربی کا لفظ ہے نا. لیکن منصف، ہاں لیکن نصف آدھا اور منصف کسی کو بیچ کا آدمی بنانا. نصف اور اس کا روٹ لیٹر تو ایک ہی ہو گیا. نہیں، ایک منصف الگ ہے کوئی؟ الگ چیز ہے، بالکل الگ چیز ہے. اچھا، اس کا مادہ بھی الگ ہے. بالکل مادہ بھی الگ ہے، سب چیزیں منصف الگ ہیں. منصف الگ چیز. اچھا، منصف اردو کا لفظ ہے. یہ اردو کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو منصف اب اس کو فارسی اردو سمجھ سکتے ہیں، سمجھ گیا میں. عربی ورڈ نہیں ہے آپ عربی ورڈ نہیں ہے. اچھا چلے. اور حاکم جو آپ حاکم الگ چیز ہے، وہ حکم یحکم میں وہ سمجھ گیا وہ تو اور حکم یحکم سے جب آئے گا تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو بیچ کا آدمی بنانا. مطلب میں اس کی بات پہ میں سمجھ گیا. اس کا آپ بیچ کا لفظ استعمال کر دیں، کبھی آپ اس کو جج کہہ دیں، کچھ بھی کہہ دیں، مگر فیصلہ کرنے والا بنائیں گے نا آپ. لیکن یہ تو بہت بڑا فرق آئے گا. اب ویسے دیکھیں، یا تو آپ اس بات کا دعویٰ کریں کہ قرآن کو آپ ہی پہلی مرتبہ سمجھے ہیں، باقی جتنے بھی ہیں وہ سب غلط کر رہے ہیں. یا تو اس بات کا دعویٰ ہے، یا پھر دعویٰ یہ ہے کہ جی یہاں پر مجھ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی، یا پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے اس کا سمجھا دیں. 3 الفاظ دیکھیں، 3 الفاظ استعمال کر رہے ہیں آپ. جج انگلش میں کہا آپ نے، پھر منصف کا اور بیچ کا کہا. 3 الفاظ استعمال کیا ابھی آپ نے. نہیں، ابھی میں نے اسی آپ سے وقت کہا کہ حکم یحکم. نہیں ایک سے اس کی گرام گردان کی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں آپ نے منصف کا، آپ نے جج کا، آپ نے کہا بیچ کا. 3 الفاظ ایک آدمی کے لیے استعمال کریں. ایک آدمی کے لیے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اس سے بحث نہیں ہے کہ آپ کیا الفاظ استعمال کریں. سینس بتائیں آپ. وہاں جو شاید کا سینس بن رہا ہے وہ سمجھے. وہاں آپ نے اس لفظ کی بنیاد پر نہیں، آپ اپنا بتائیں نا. میں وہی عرض کر رہا ہوں، موقف آپ مجھے اب بولنے دیجیے. اس لفظ کی بنیاد پر آپ نے آگے یہ بنیاد کیا کہ دیکھیں یہاں پر یہ لفظ آیا ہے، اس کے بعد تورات کا معنی آیا ہے. میں اس پہ آ جاتا ہوں. اس لفظ کو تھوڑی دیر کے جیسے آپ چھوڑتے ہیں نا، میں بھی یہیں چھوڑ دیتا ہوں. آپ کا درس پوری طرح تفصیل سے سن چکا ہوں میں. تورات کا معنی اگر اس آدمی سے پوچھا جائے، کہیں سے بھی پوچھا جائے، تو تورات کا معنی اس کتاب کے کیا جاتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. یہ قرآن میں کہاں لکھا؟ اب تورات کا معنی آپ نے نہیں، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ موسیٰ کو تورات دی. جی ہاں، کئی جگہ پر ہے. کہیے کہ آیت دکھا. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا. نبیوں نے حکم دیا. اس نبی سے کون مراد ہے؟ نبی نہیں، نبیون جمع. موسیٰ اور موسیٰ کے بعد قبلہ یوشع کے بعد پھر جتنے بھی. بائبل کی بات نہ کریں پلیز. دیکھیں یہ بائبل کی بات نہیں ہوتی. قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے یہاں پر. بائبل کی گفتگو نہ کریں پلیز. میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں یہ کہاں لکھا ہے کہ موسیٰ کو تورات دی. موسیٰ کو کتاب دی، فرقان دی، الواح دی، صحف دی، یہ نازل کیا، کلام کیا، وحی کی. لفظ تورات آپ نے کہا، مجھے بتائیں آپ کہاں لکھا ہوا ہے؟
چلے میں مان لیتا ہوں میں غلط. نہیں آپ غلط, میں مان لیتا ہوں نا. میری بات سنیں نا قبلہ, بات یہ ہو رہی ہے, دیکھیں ماننے نہ ماننے کی بات نہیں ہو رہی, بات یہ ہو رہی ہے کیا یہ سچ ہے یا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نام آئے الواح وہ آپ نہیں بول رہے, ذکر وہ نہیں بول رہے, نازل وہ نہیں بول رہے, کلام وہ نہیں بول رہے, وحی وہ نہیں بول رہے, کتاب وہ نہیں بول رہے, فرقان وہ نہیں بول رہے, لیکن جو نہیں آیا وہ بول رہے ہیں آپ. کیوں؟ ہیبرو میں, ارمیک میں انہوں نے 5 بکس, پینٹاٹوک, جینیسس, ایکسوڈس, لیویٹس, نمبرز اینڈ ڈیوٹرونومی, ان کو وہ کہتے ہیں ٹورا, جوز. تو آپ نے وہ بولا, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہودی ہمیں قرآن پڑھائیں گے کیا یہودی جو کہیں گے وہی ہم کہیں گے؟ کیا ہمارے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہنے کی کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتاب آیا ہے, وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ, موسیٰ کو کتاب دی اور فرقان دیا, الواح دی, صحف دیے. میں کتنے آپ کو نام گنا سکتا ہوں جو ان کے نام کے ساتھ باقاعدہ ایسے آیا, مگر وہ ہم نے بیان نہیں کرنا ہے کیونکہ ہمارے پاس جوز کا آرڈر ہے کہ تورا کو. اب تورات کا معنی آپ نے میں چھوڑ دینا, پہلے اس کا پہلے ایگری کریں آپ اس بات پہ کہ موسیٰ کے نام کے ساتھ تورات قرآن میں نہیں آیا. اب تو پھر آپ کو ہر بات میں مجھے آپ کو ایگری کرنا نہیں, اگر قرآن میں یا تو آپ کو نہیں, قرآن مجید نہیں, قرآن مجید میں آیا یا نہیں آیا, یہ جواب, یہ میرے کانسیپٹ پہ بات نہیں ہو رہی یہاں کہ آپ اس پہ کانسیپٹ کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر کہ آپ اس بات پہ ایگری کر جائیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں. میں نے پوچھا آپ نے قرآن مجید تلاوت پورا پڑھے ہوئے ہیں, عالم ہیں, فاضل ہیں, کیا قرآن مجید میں 18 دفعہ تورات کا لفظ آیا, 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا نام آیا, کیا ان کے نام کے ساتھ تورات اور موسیٰ ایک جگہ آیا یا نہیں آیا؟ یہ سوال ہے. دیکھیں سوال کا تو حق مجھے, میں آپ سے سیکھ, میں پوچھوں نہیں, سیکھ نہیں رہے, ہم لوگ سیکھنے نہیں آئے. دیکھیں پلیز, میں تو یہاں سیکھنے نہیں پلیز, دیکھیں آپ سیکھنے نہیں آئے, دیکھیں سچ بولیں, آپ سیکھنے نہیں آئے, آپ پلیز سچ سیکھنے نہیں, آپ ڈسکس کرنے آئے. ٹھیک ہے, ڈسکس کر رہے ہیں نا, تو آپ ایز اے ڈسکشن ہے, آپ کو سوال کا تو حق مجھے ہوگا. نہیں سوال نہیں کر رہا میں, آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کیا سچ یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام اتنی دفعہ ہے, کانکارڈنس ہے, موجم مفہرے سے نکال لیں آپ, اس میں 136 دفعہ نام ہے اور 18 دفعہ تورات کا ذکر ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کے نام کے ساتھ یہ ورڈ نہیں آیا, نبیون کے ساتھ آیا, جمع کے ساتھ. تو اس میں موسیٰ علیہ السلام بھی انکلوڈیڈ ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ایسے سے انکلوڈیڈ ہے, سب انکلوڈیڈ, ان کو آپ کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے. یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تورات ساری کتابوں کو کہا جا سکتا ہے؟ میں نے نہیں یہ کہا, میں نے ایسی کوئی بات نہیں کی. میں تورات کا ترجمہ آپ سے پوچھ رہا ہوں, کیا آپ مجھے تورات کا ترجمہ کر کے بتا دیجیے. آپ بتائیے. میں نے جو سیکھا, نہیں تورات کے معنی پوچھیں گے, اب آپ تورات کے معنی بتائیں نا میں تورات کا جو معنی, جو میں نے تورات کا معنی جو سیکھا ہے اور جو پڑھا ہے, وہ ایک کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. یہ کہیں قرآن میں نہیں لکھا, یہ آپ یہ بھی مانے نا ساتھ میں. ٹھیک ہے, یہ قرآن میں نہیں لکھا, میں یہاں تک آپ سے بات مان لیتا ہوں. بات صحیح, سبحان اللہ. اب آپ یہ قرآن میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی تو ہمارے پاس کون سی تصدیق, فرقان قرآن ہے جو تصدیق کرتا ہے احادیث کو بھی اور بائبل کو بھی. بھگوت گیتا ہو, کوئی سائنٹیفک فیکٹ ہو, ہمارے پاس قرآن فرقان ہے. قرآن کرائٹیریا ہے جس سے ہم جج کریں گے. اب جب قرآن میں یہ چیز نہیں آئی تو ہماری ججمنٹ کس پہ گئی؟ اب ہم آگے جو بات کرنے جا رہے ہیں اس کی ججمنٹ کہاں ہے آپ کے پاس؟ یعنی اگر فرض کریے کہ قرآن فرقان ہے, یہ آپ جانتے ہیں, یہ ہمارا کرائٹیریا ہے, ہم اس سے حدیث بھی جج کریں گے, ہم اس سے بائبل کو بھی جج کریں گے, اس سے ہم بھگوت گیتا کو بھی کریں گے, ہر کتاب کو ہم جج کریں گے انڈر دا رول قرآن. یہ ہمارا لا ہونا چاہیے ان ڈسکشن. اب جب قرآن نے یہ چیز نہیں کہی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ موسیٰ کو تورات دی, تو اب آپ کے پاس ججمنٹ کیسے کہ موسیٰ کو تورات دی؟ میں اب سے عرض کر رہا ہوں نا کہ میں تو آپ سے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ ایک جگہ اٹک رہے ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تورات کو ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے. آپ نے قرآن میں تورات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب نہیں کہا گیا. تورات قرآن میں ہے 18 دفعہ, میں نے بتایا. موسیٰ کی کتاب نہیں ہے, موسیٰ کو دیکھیں تورات نہیں دی گئی, یہ قرآن میں لکھا ہوا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ججمنٹ فرقان کیا بنائیں گے آپ؟ ٹھیک ہے, قرآن ہمارا فرقان ہے, بات ختم. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اب جب یہ فرقان آ گیا, ٹھیک ہے, تو اب جب یہ چیز نہیں ہے تو اب آپ کیسے سمجھیں گے کہ موسیٰ کو تورات دی, اور وہ بھی ہیبرو والی, ارمیک والی؟ دیکھیے اس بات کو تھوڑا میں روک رہا ہوں, آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں جی, کہ آپ نے تورات کا جو ترجمہ کیا, میں نے تورات کا ترجمہ نہیں کیا نا. آپ نے تورات کا ترجمہ کیا کہ تورات کا معنی وہ محکم اور مضبوط قانون. میں بتاتا ہوں, تورات کے معنی جو وہ ہے لا, قانون, جو میں نے کیا ترجمہ. پوری بات دیکھیں, آپ مجھے مس کوٹ نہیں کریں, وہاں دیکھ لیں. مس کوٹ نہیں کر رہا ہوں, یہ آپ کے سامنے دکھا دیں, میں جو بتا رہا ہوں اس میں قانون لکھا ہوا ہے. اب آپ جو محکمات اور حکم والی آیت کو میں کہہ رہا ہوں, وہ اس کی ایکسپلینیٹری میں کہہ رہا ہوں, وہ میں ایگری کروں گا. پوری بات سمجھے.
تورات کے جو معنی میں نے کہا اپنے لیکچر میں، جو قرآن میں اس کو تورات کے معنی لا، اردو میں قانون، یہ اوپر لکھا ہوگا بھائی، تورات انجیل کی کتاب نہیں ہے، یہی ہے نا، اوپر لکھا ہوگا، دیکھیں اوپر دیکھیں ٹاپ پہ دیکھیں نا پلیز، یہاں نہیں لکھا ہوا جی، یہاں پر آپ نے کہا کہ ان کے پاس تورات قانون ہے، ہاں ترجمہ، تورات کا قانون ترجمہ کیا میں نے۔ محمد شیخ صاحب سے پہلے کسی نے بھی تورات بمعنی قانون کے ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ یوں سے پوچھیں آپ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ تو مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہیں بھائی، میں آپ سے پڑھا لکھا آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کتنی ڈگری آپ نے بتائی ہے، میں انٹرمیڈیٹ 3rd ڈویژن سپلیمنٹری پاس ہوں، مجھ سے زیادہ آپ نے کتنی بڑی تعلیمات اپنے ساتھ بتا کے اور پھر کہہ رہے آپ نہیں کر سکتے۔ آپ نے اپنی تعلیم کے ساتھ بتایا کہ میں ترجمہ تورات کا نہیں کر سکتا، یہ آپ کہہ رہے ہیں، اور میں 3rd ڈویژن سپلیمنٹری، مجھے سمجھ میں آتے ہیں محکمات حکم والی آیتیں تورات ہے، اس لیے کہ یہ میری ایمان ہے، اس لیے کہ آپ کو اس ڈکشنری پر اعتماد ہے اور مجھے ان مفسرین پر اعتماد ہے جو مجھ سے پہلے اس پر محنت کر چکے ہیں۔ دیکھیں میں نے ڈکشنری پہ فیصلہ نہیں کیا، کس نے فیصلہ میں بتاتا ہوں نا، لفظی معنی اس کے تورات میں نے وہاں سے لے لیے جو لکھے ہوئے، ہر لفظ کے ایک معنی ہوتے ہیں اپنی زبان میں، ہر لفظ صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ محمد شیخ سے پہلے یہ ترجمہ مفسرین میں سے کسی نے کیوں نہیں سمجھا؟ وہ تو آپ بیٹھے مفسرین بیٹھے ہیں، تورات کے معنی آپ بتائیں، آپ زبان بولتے ہیں، اردو انگریزی پڑھتے ہیں، لینگویج جانتے ہیں، آپ بتائیں تورات کے معنی، یہ اس کے معنی نہیں ہے، تورات جو کتاب موسیٰ کو دی گئی یہ تورات کے معنی نہیں ہے، اس کے روٹ لیٹر سے بتائیں معنی، یہ تو یا تورات کے معنی بتائیں آپ مجھ سے اچھی گرامر جانتے ہیں، آپ ابھی یحکم کا اور حکما کا کر رہے تھے، تو اب میں کہا تورات کے معنی بتاؤ تو آپ نہیں بتا رہے، آپ اتنی ہمت نہیں ہے تورات کے معنی بتانے، میں ہمت کی بات نہیں ہو رہی تو بتا دیں آپ، دیکھیں آپ تورات کے معنی بتا کیوں نہیں رہے؟ یہ تورات کے معنی، ایک ہے قرآن مجید قرآن ایز اے نیم، پڑھنا قرآن کے معنی، ایک ہے قرآن ایز اے پڑھا ہوا، دو الگ چیزیں ہیں، معنی تو ہے نا اس کے، دیکھیں معنی الگ چیز، ہاں تو وہی تو معنی تورات کے آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ تورات کا معنی میں وہ مان لیتا ہوں جو آپ کہتے نہیں، ہیں، کیونکہ مجھے اس وقت میں نے تورات کی ڈکشنریاں نہیں دیکھی ہے، نہیں دیکھیں میری بات، دیکھیں میں تورات کو یہاں قرآن میں جب بھی تورات آئے گا، جی جی یہ ایک اصول سمجھ لیجیے، جی تورات جب بھی قرآن میں آئے گا، جی، یا تو محمد شیخ صاحب اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس سے پہلے سارے مفسرین وہ سارے معنی غلط سمجھے ہیں، لیکن سنیں نا، اب پوری بات سنا کریں، جب بھی قرآن میں تورات آئے گا اس سے مراد وہ کتاب ہوگی جو موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے، وہ کتاب نہیں، وہ معنی نہیں ہوگا جو محمد شیخ یا عبد الباقی سمجھے گا۔ نہیں دیکھیں یہ باتیں ہم لوگ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، دیکھیں کیوں یا تو سنیں نا، بات تو سنیں، یہ بات جملہ بات کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے، 1 2 3 4 5 یہ 6، یا تو آپ کہیں کہ یہ 6 کے 6 مترجمین اور مفسرین یہ سارے کے سارے غلط ہیں اور میں صحیح ہوں۔ نہیں یہ دیکھیں اس طرح نہیں بات ہوگی، دیکھیں بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ نے خود اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتایا، آپ تورات لفظ کا عربی لفظ کا معنی نہیں کر رہے، جسارت نہیں رکھ رہے آپ، جبکہ پوری بات آپ مراد کے معنی نہیں کر رہا، تورات کے معنی لا ہے، اور وہ کون ہے، یہ کیا نام ہے اس کا جو لیبیا کا جو تھا قذافی، وہ اٹھا کے تورات کہتا تھا اس کو، تورات کہتا تھا وہ، تو وہ عرب لوگ اس کو قانون ہی کہتے ہیں تورات کو۔ اب یہاں یہ بحث نہیں ہے، بحث یہ ہو رہی ہے، آپ ایک لفظ کے معنی پہ بحث نہیں کر رہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ کے یہ مفسرین جتنے بھی ہیں انہوں نے اگر تورات کے معنی تورات نہیں کیا، انہوں نے تورات لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کتاب موسیٰ نہیں لکھا ہوا، ان سب نے جتنے آپ تراجم دیکھیں گے انہوں نے تورات کو تورات لکھ دیا، صحیح ہے، اس لیے ایک سیکنڈ معنی نہیں کیا انہوں نے۔ چلیں قرآن جب آتا ہے عربی میں یہاں پر قرآن، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہاں انگلش میں پڑھوں عبداللہ، تو یہ قرآن کے معنی نہیں کرتے، قرآن لکھ دیتے ہیں، تورات آتا ہے تورات لکھ دیتے ہیں، انجیل آتا ہے انجیل لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، بات کرنے تھے مجھے، اب آپ یہ لفظ کے اپنے معنی بھی تو ہوں گے کچھ، مطلب ایک ورڈ ہے قرآن، مان لیے کہ قرآن ہم اس کو پراپر ناؤن کے طور پہ عربی میں استعمال، اللہ کے معنی انگلش میں اگر میں گاڈ کر دوں غلط ہو جائے گا، کانسیپٹ آف گاڈ میں فرق آ جائے گا، کیونکہ کانسیپٹ آف گاڈ کرسچنس کا کچھ اور ہے، کنسیپٹ آف گاڈ ہندوازم میں کچھ اور ہے، کنسیپٹ آف گاڈ جوڈازم میں کچھ اور ہے، کنسیپٹ آف گاڈ اسلام میں قرآن میں کچھ اور ہے، مگر ورڈ ٹرانسلیشن انگلش یا لینگویج کے اندر اس کو گاڈ کہیں گے۔ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اب تورات کا ورڈ عربک کا ورڈ ہے، اگر وہ آیا ہے قرآن میں عربک لینگویج میں تو اس کا ترجمہ کریں نا، سب نے جتنے بھی تراجم آپ بتا رہے ہیں انہوں نے ترجمہ نہیں کیا، انہوں نے یہ نہیں کہا یہ موسیٰ کی کتاب ہے، انہوں نے ترجمہ نہیں کیا، یہ کہیں آپ، تو آپ مجھ سے زیادہ قابل آدمی ہیں، میں مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو آپ ترجمہ کر دیں تو آپ کہہ لیں میں متفق ہوتا ہوں آپ کے ترجمے سے، جب متفق ہو تو پھر ڈسکشن ختم ہو گیا۔ ڈسکشن ختم نہیں ہوتی ہے، وہ ڈسکشن تو یہ سے شروع ہوتی ہے کہ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں
کہ تورات دیکھیں اسلام آباد 2 لفظ ہیں، ایک ہے اسلام ایک ہے آباد. اب اس کا آپ اسلام آباد کہیں گے تو کیا ذہن میں آئے گا؟ ایک شہر ذہن میں آئے گا. اب آپ کہیں کہ نہیں جی اس کا ترجمہ کریں، کراچی اس کا ترجمہ کریں. ہر لفظ کا ترجمہ نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ذہنوں میں سالوں سے صدیوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے. جس آدمی کو بھی آپ کہیں گے کہ عام آدمی کو پکڑ لیجئے، اسے کہیں جی تورات سے کیا مراد ہے، وہ کہے گا وہ کتاب جو موسیٰ کے اوپر نازل ہوئی. یہ کہاں سے پتہ چلا؟ یہ ساری 1400 سال سے امت نے سب محنت کی. کتاب فرقان ہٹ گیا نا، قرآن فرقان سے تو پتہ نہیں چلا نا. قرآن مجید قرآن فرقان سے نہیں پتہ چلا کہ تورات موسیٰ کو دی گئی. یہ آپ مانیں، یہ آپ پوری زندگی میں لوگ کہتے آ رہے ہیں، یہودی کہتے آ رہے ہیں، عیسائی کہتے آ رہے ہیں، مسلمان کہتے آ رہے ہیں تورات موسیٰ کو دی، تورات موسیٰ کو دی، تو ہم بھی مان لیں موسیٰ کو دی کیونکہ سب کہہ رہے ہیں. یہ کیسی سازش؟ نہیں یہی تو بات ہے. اور کہنے والا کون ہے؟ سب سے پہلے کہنے والا کون ہے؟ یہودی. یہودی کو یاد رکھے، جو ایسا آدمی ہے جو کہہ رہا ہے، ڈکٹیٹ کر رہا ہے ٹرمز، کیونکہ وہ بلیو کرتا ہے پینٹاٹوک. میں نے نام تک لے دیے، جینیسس پہلا بک آف دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، جینیسس، ایکسڈس، لیویٹس، نمبرز اور ڈیوٹرانومی. اس 5 کتابوں میں بکس کے اندر لکھا ہے کہ موسیٰ کو ٹورا دی. ٹورا TORAH، ٹورا. ٹھیک ہے. ہیبرو میں، اریمیک میں ٹورا. یہ ہے تورا، عربی میں تورا، وہ ٹورا ہے. تو وہ جو ہیبرو میں کہہ رہے ہیں ٹورا، وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ کو تورا دی کیونکہ جیوز کہتے ہیں، تو کرسچنز بھی کہتے ہیں، تو ہمارے نام کے مسلمان بھی کہہ رہے ہیں. تو مسلمان جو قرآن مجید میں الوا آیا، کتاب آیا، فرقان آیا، سلطان آیا، صحف موسیٰ ہے، وہ کیوں نہیں کہہ رہے آپ؟ آپ وہ کیوں کہنا چاہ رہے ہیں جو یہودی کہہ رہے ہیں؟ سوال یہ. اس کے علاوہ ایسا کرتے ہیں میں بتاؤں آپ کو کتنے سارے الفاظ، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. نہیں یہ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں. ایک سیکنڈ، کتنے الفاظ آپ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ موسیٰ کے نام سے الوا آیا؟ میں آپ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ الوا ہے. آپ میری رائے سے متفق نہیں، ہم نہیں قرآن پہ آ جاتے ہیں. ایک سیکنڈ، ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں. قرآن کی بات کرتے ہیں. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. سورہ بقرہ 53 آیت ہے. میں سورۃ مائدہ میں ہوں. نہیں آپ سورۃ مائدہ پہ آ جائیے. دیکھیں سب سے پہلے موسیٰ السلام کا نام آتا ہے قرآن میں. موسیٰ السلام کا نام جب آتا ہے، ان کے ساتھ تورا کہہ رہے ہیں نا آپ. موسیٰ السلام کا نام آتا ہے سب سے پہلے قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، اس کی 53 آیت. ٹھیک ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ ٹھیک ہے. والفرقان لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. صحیح. کتاب ان کو دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى، قرآن کھولے جی. اللہ کہتا ہے کہ ان کو کتاب دی جا رہی ہے. وہ ہدایت نہیں، تاکہ تم جو بیٹھے ہوئے حاضر میں پریزنٹ ٹینس، ان کو کتاب دی جا رہی ہے اور کہہ رہے تم ہدایت پاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم جو پریزنٹ ٹینس میں ہو ہدایت پاؤ. میری یہ درخواست ہے کہ جو ترجمہ آپ کر رہے ہیں قرآن کا، بھائی جان آپ کریں گے، اب آپ کریں گے ترجمہ. میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ جب آپ ترجمہ کرتے ہیں اور جب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ عربی میں نہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ عربی میں نہیں ہے، تو وہ ترجمہ آپ کا صحیح نہیں ہوتا. آپ خود کہتے ہیں، اپنے ایڈمٹ کیا آپ نے کہ جب آپ نے کہا تورات، وہ ہم تو تورات سے وہ معنی لیتے ہیں مروجہ کہ جو موسیٰ کو کتاب دی گئی، یہ تورات کے معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ معنی نہیں ہے، یہ آپ کا ایکسپلینٹری ورڈ ہے. میں وہی عرض کر رہا تو ہوں وہ آپ نے بتا دی کہ وہ معنی نہیں ہے. یہ تورات کا معنی کسی ایک مفسر نے 1400 سال میں نہیں سمجھا. اس نے تو صرف نہیں سمجھا، معنی ہی نہیں کیا، اس نے تورات لکھ دیا. کیوں؟ وہ اس سے پوچھے، آپ بھی تو عقل مند پڑھے لکھے آدمی، پوچھے نا اپنے آپ سے. وجہ تو کوئی ہوگی نا، کوئی وجہ ہوگی کہ بھائی 1400 سال سے سب پاگل تو چلتے ہوئے نہیں آ رہے نا. آج محمد شیخ صاحب جو ہے وہ ایک سمجھدار آدمی آگے کیوں ڈکشنری سے اٹھا کے تورات کا معنی قانون کے کر دیا. میں نے نہیں کیا. 1400 سال سے مفتیان، علماء، محدثین ہزاروں، چاہے کسی بھی زبان میں انہیں لکھا، انہوں نے تورات کو تورات لکھا اور ایک کتاب مراد لی. محمد شیخ صاحب کہتے ہیں نہیں یہ سارے غلط. میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ترجمہ نہیں کر رہے ہیں اور غلط کر رہے ہیں اور جوس کی زبان لے رہے ہیں اور جوس ہمیں سکھائیں گے دین. یہ الفاظ ہم نے کہا مجھے ریکارڈنگ میں موجود ہے. میں ریپیٹ پھر کرتا ہوں. میں نے کہا جوس کہتے ہیں جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس، نمبرز. میں جوس کے اوپر میں نہیں ہوں. سن تو میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجھے جو سکھایا 5 کتابیں ہیں میں اس کی وجہ کے سے اندر تورات کو لکھا ہے تورات کہہ رہا ٹورا، ہوں. اس کو کہہ رہے ہیں ٹورا وہ لوگ، تو آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں. میں نے یہ کہا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹس، نمبرز وہی ٹورا ہے. اگر کسی وہی کہہ رہے ہیں آپ جو جوس کہہ رہے ہیں. کسی شہر کا نام جوس نے فلسطین رکھ دیا اور میں نے اس کو فلسطین کہہ دیا تو اس میں کیا غلطی ہے؟ نہیں، قرآن میں جب غلطی تو جب ہوتی کہ جب میں قرآن کو چھوڑ کے تورات کو مانتا. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. اہل کتاب تم کسی شے پر نہیں ہو جب تک تم تورات نہیں اسٹیبلش کرو انجیل. اہل کتاب کون ہے؟ اہل کتاب سے مراد یہاں مراد نہیں. اس کتاب کا اہل کون ہے؟ اس کتاب کا اہل کون ہے؟ یہود اور نصارہ. دیکھا اب اس کتاب کا اہل جو یہود نصارہ ہے. دیکھو کیسی بات کر رہے ہیں. اس کتاب کا اہل
یہود نصارہ ترجمہ آپ کر رہے ہیں، آپ نے یہ کیا؟ ترجمہ آپ کر رہے ہیں، آپ نے کیا؟ میں نے تو کہا ہی نہیں، میں نہیں کر رہا ہوں، میں پوچھا یا یہ اہل ترجمہ الکتاب، میری زبان سے آپ نکال رہے ہیں، میں پوچھا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ پوچھا یا اہل الکتاب، اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے یا اہل الکتاب ہاں لستم علی شیء، تم ہر شے کسی شے پر نہیں ہو، حتی تقیم التوراۃ، یہاں تک کہ تم قائم کرو تورات والانجیل۔ اب میں پورے قرآن میں کہیں پر بھی مسلمانوں کو اہل کتاب کہا گیا؟ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں مجھے سوال نہ کریں نا آپ، میں آپ سے عرض کروں سوال تو میں کروں گا، آپ مجھے ایکسپلیشن دیں گے۔ نہیں آپ پورے قرآن میں کہیں پر ہم مسلمانوں کو اہل کتاب کہا گیا؟ اچھا وہ جو آیت پڑھ رہے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں نا، ایک بہت مشہور آیت پڑھتے ہیں لوگ، روک دیتے ہیں تو لگا دیتے ہیں وہاں پر، تو تم خیر امت پڑھے ذرا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب آگے پڑھو، نہیں رکتے کیوں، آگے پڑھو۔ ولو آمن اہل الکتاب، اگر ایمان لے آئے کتاب، لائے نہیں، سن تو لو، اگر لے آتے، او ہو اگر لے آتے آ جائیں، لکان خیرا لہم، ان کے لیے کانا بہتر، جو ہے کانا ہمیشہ ماضی بعید کے لیے ٹھیک ہے، ان آتا کے لیے بہتر ہوتا، یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، منہم لکان خیرا لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں، بالکل ہے، ہے نا، بالکل ہے، وہ اکثر فاسقون، اور وہ اکثر یہودی اور نصارہ جو ہے فاسق تھے، ان کی کہاں سی بات ہے، ان کی بات چل رہی ہے، یہاں نہیں لکھا ہوا، یہود نصارہ نہیں لکھا ہوا عربی میں، یہ تو ترجمہ آپ کر رہے ہیں نا، میں یہ میں سارے کر رہا ہوں، ترجمے نکالیں گے، یہ سارے ترجمے نکالیں گے، اگر سارے ترجمے وہ مانا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بھائی تو آپ، میں کہہ رہا ہوں ترجمہ آپ کر رہے ہیں، اہل کتاب آپ یہودی نصارہ کہہ رہے ہیں ان کو، کن کو؟ جب میں نے کہا یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ، اس اتنی کتاب، سمجھ اگر مجھے قرآن کی نہیں ہے تو میں قرآن کے سامنے بیٹھتا کیوں ہوں اس پھر؟ کتاب کا اہل کون ہے؟ کس کا؟ اس کتاب کا اہل یہاں پر اہل کتاب سے مراد ہم نہیں ہے، سن لی، آپ بھی کہہ رہے ہیں نا، اس کتاب کا اہل کون ہے؟ میں تو کچھ نہیں کہتا، میں اس تو وہ کتاب کتاب جو کا یہ سارے اہل، لوگوں نے کیا سر ہے، آپ نے عربی یہ پڑھی سارے ہے، لوگوں نے کہا ہے، لوگوں کو یہ چھوڑ، سارے، آپ لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، اللہ کو فالو کر رہے ہیں، میں تو اب میری اسی بات پہ آ جائے نا کہ محمد شیخ پہلی بار زندگی میں آیت کو، بھائی آیت میں کیا امت میں اللہ سمجھا نے ہے، اہل کتاب کو کہا یہودی نصارہ، اہل کتاب، جی ہاں، کہاں کا؟ پوری امت اسی کو سمجھیے، ایک سیکنڈ، آپ پوری امت اہل کے کتاب سے لکھا، ہٹ کے یہ جو سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے مجھے ایک پروف دے دیجیے، اس پہ ایک پروف ارے بھائی کہ آپ کے سوا کسی نے یہ بات کہی ہے، آپ یہودی نصارہ، میں جو کہہ رہا ہوں یہودی اس کے لیے میں نصارہ آپ کو، کے پاس 5 دلیلیں میرے پاس، بھائی جان آپ سن لیں، میں سنوں گا اس لیے نہیں کہا، غلط یہودی نصارہ کو اہل کتاب اللہ نے کہا، بالکل کہا ہے، دکھاؤ آیت میں، یہ اہل کتاب انہی سے تو خطاب ہے، یا بنی اسرائیل وہ ہیں، یا نوح وہ ہے، یا آدم وہ ہے، یا اہل کتاب وہ ہیں، آدم وہ ہے، نوح وہ ہے، جو نوح تھے، جو آدم تھے، ان سے وہ مخاطب ہے نا، ایک سیکنڈ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، نوح اور پیغمبروں کی بات نہ کریں نا، آپ آدم کی بات کریں، بنی آدم، دیکھیں میری بات سنیں ایک منٹ، نوح وہ ہیں، بنی اسرائیل وہ سب وہ ہیں، ٹھیک ہے، رک جائے، آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ سے اہل کتاب وہ ہیں، کتاب اور حکم النبوت ان کو دی گئی ہے، پوچھ رہا ہوں میں آپ سے، دی گئی تھی، وہ تو بھائی کہاں لکھا ہوا ہے، ادھر دی گئی، بنی اسرائیل نے کہاں لکھا ہے دی گئی، اگر آپ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے علاوہ کتاب حکم و نبوت دی ہے تو بتاؤ کہاں دی گئی، کس کو؟ کسی اور کو دی گئی ہے، میں تو کہہ رہا ہوں دی گئی تھی بنی اسرائیل کو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دی، ٹھیک ہے، اگر آپ کہو گے اس کے علاوہ دی ہے بنی اسرائیل کے علاوہ کتاب حکم و نبوت تو بتاؤ، میں نے آخری پیغمبر محمد تک کا ذکر دیا، وہ کہتے ہیں میں تصدیق کر رہا ہوں تورات سے، اور میں کہہ رہا ہوں میرے بات، دو باتوں کو جب مکس کرتے ہیں نا، آدمی کا ذہن جو ہے نا وہ ایک جگہ رہتا نہیں ہے، اچھا